شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چنوں کی دال ڈال کر کھانے سے چھاتیاں بڑی ہو جاتی ہیں۔ کالے کپڑے پہننے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے۔ دودھ میں مکھن ڈبو کر کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لسی میں نمک ڈال کر پینے سے مردانہ طاقت آتی ہے۔ ڈبل روٹی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے سینہ چوڑا اور چھاتی بڑی ہوتی ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے اسٹیل کے چمچ میں چاٹنے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کچے سونف چبانے سے زکام ختم ہوتا ہے۔ لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر جوڑوں کی مالش کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکنے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ دسترخوان پر کم کھانا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر جسم پر پھوڑے اور پھنسیاں نکلتی ہوں تو نیم کے پتے چبانے سے پھوڑے نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ تیز نمک کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر سانس کا مسئلہ ہو تو گنے کا رس پینے سے سانس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مولی کے پتے چبانے سے پتے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چھوٹے بچے کمزور ہوں تو بچوں کو دودھ میں سنترے کا رس ملا کر پلائیں، بچے طاقتور ہو جائیں گے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ کلونجی پانی میں ابال کر پینے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ دودھ ابال کر پینے سے کبھی پیٹ درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سیب کا رس میں شہد ملا کر پینے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ کینسر کے مرض میں اسٹرابیری کا جوس بنا کر پینے سے آرام ملتا ہے۔ کھانا کھا کر چلنے سے مردانہ کمزوری ختم ہوتی ہے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے جلد ڈھلک رہی ہو تو کچے سیب پر شہد لگا کر کھائیں، جلد ٹائٹ ہو جائے گی۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کا درد میں آرام ملتا ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔ بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو بچے کو جامن کا شربت پینے سے پیشاب بند کر دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آتا ہے۔ ہلدی بھون کر کھانے سے زکام ختم ہوتا ہے۔ لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھانے سے جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ شام کو میٹھی چیزیں کھانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ کھیرے کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ رات کو مونج والی چارپائی پر سونے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ پالک کا سالن بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ شام کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ چمیلی کا تیل لگائیں، جوئیں مر جاتی ہیں۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگو دانہ بنا کر کھا لیا کرو۔ لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر چاٹنے سے ہونٹ خوبصورت ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پیا کرو۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگ جائے گی۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ نہارمو نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال کا سالن بنا کر کھانے سے چھاتیاں بڑی ہوتی ہیں۔ پانی ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔
سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ روزانہ ابلا ہوا انڈا کھانے سے مردانہ طاقت میں کمزوری نہیں آتی۔ مولی کا رس پینے سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ حیض کے درد میں انار کھانے سے آرام ملتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتی ہوں وہاں رزق کی تنگی رہتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بکرے کے کپوڑے کھانے سے لک بڑھتی ہے۔ اونٹنی کی چربی کھانے سے ٹائمنگ بڑھتی ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کی جلد ٹائٹ ہوتی ہے۔ کریلے کھانے سے مرد کا نفس سخت ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہو تو پانی میں کھیرا کھاؤ۔ رنگ گورا کرنا چاہتی ہو تو دہی میں بادام ڈال کر کھاؤ۔ 16 سال والا چہرہ کرنا چاہتی ہو تو بند گوبھی کھایا کرو۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 7 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں۔ انشاءاللہ چند منٹوں میں ہی ذہنی اور جسمانی سکون میسر آ جائے گا۔ مرگی کا خاتمہ ممکن ہے۔ مرچ سیاہ 2 تولہ اور 10 تولہ منڈی بوٹی لیں، اسے گائے کے دودھ میں ملائیں، 6 ماشا دن میں 3 مرتبہ مریض کو کھلائیں، مرگی کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اس موسم میں اکثر لوگوں کو بھریا شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے۔ شدید درد ہوتا ہے۔ اگر فوراً ایسی صورتحال میں ڈنک والی جگہ پر ٹماٹر کاٹ کر مل دیا جائے تو درد ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے اور جسمانی خوبصورتی کے لیے 1 گلاس پانی میں لیموں اور 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے پورے جسم کی صفائی کے ساتھ رنگت نکھر آتی ہے، چہرہ خوبصورت اور دلکش نظر آتا ہے۔ الٹی متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، اللہ کے فضل سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ کھانا کے دوران پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ پانی پینے سے زندگی بھر مہینے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے بال گرتے ہیں۔ بند گوبھی کرم کلا بدن سے فاسد مادے کو ختم کرتا ہے۔ کرم کلا قبض کو دفع کرتا ہے اور پرانے قبض کو توڑتا ہے۔ کرم کلا میں پروٹین، فولاد، کیلشیم اور وٹامن بی زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ میں نے ہمیشہ سے یہی سنا تھا کہ سسرال ایک خطرناک جگہ ہوتی ہے جہاں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، لیکن اپنے سسرال آ کر مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میرے سسرال والے تو بہت اچھے لوگ تھے۔ میری ساس نے کہا تھا کہ شادی کے شروع کے دن اپنے شوہر کے ساتھ اچھا وقت گزارو، اس کے بعد تمہیں ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ مجھے اس گھر میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ میرا شوہر وسیم بھی بہت اچھا انسان تھا اور وہ بھی پوری طرح سے میرا خیال رکھتا، لیکن پھر اچانک ہی جب میں نے کمرے سے نکلنا شروع کیا، بہت ہی زیادہ عجیب و غریب منظر دیکھا جسے دیکھنے کے بعد میں حیران رہ گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ پورا گھر اچھے سے اچھا کھانا کھاتا اور اچھے سے اچھے کپڑے پہنتا، لیکن گھر کا سربراہی 2 دن پرانا بدبودار کھانا کھاتا تھا۔ شادی کے 1 ہفتے کے بعد پہلی دفعہ میں دسترخوان پر سب کے ساتھ آ کر بیٹھی اور سارے گھر والے ایک ساتھ مل کر کھانا کھانے لگے تو میں نے دیکھا کہ میرے سسر کو دسترخوان پر جگہ دی جاتی۔ میری ساس نے پیچھے کی طرف بڑے پلنگ پر ایک پلیٹ میں کھانا پہنچا دیا اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بہت ہی زیادہ بدبودار روٹی کے ساتھ 2 دن پرانا بچا ہوا سالن ان کے سامنے رکھا گیا تھا۔ مجھے اپنے سسر کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے سسرال والے تو اتنے پڑھے لکھے اور اچھے لوگ ہیں، پھر میری ساس کیوں میرے سسر کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی ہے۔ رات تو انہوں نے خاموشی سے کھانا کھا لیا اور اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی، لیکن اگلے دن جب دوپہر کے کھانے پر میں نے دوبارہ اسی طرح سسر کو رات کا بچا ہوا کھانا کھاتے دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ باقی سب تو تازہ کھانا کھا رہے تھے، پھر سارا بچا ہوا کھانا بھلا میرے سسر کے حصے میں کیوں آتا تھا؟ شاید میرے سسر کو بدبودار کھانا پسند تھا، لیکن جب میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتی تو مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ بہت ہی مجبور ہیں اور بہت ہی مشکل سے یہ کھانا کھا رہی ہیں۔ میں نے ایک نظر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے گھر کے سبھی لوگوں کی طرف ڈالی، جس میں میری 2 نندیں اور ایک دیور بھی شامل تھا،
اور میری ساس بھی دسترخوان پر ہی موجود تھی، لیکن وہ سبھی بہت ہی اطمینان سے کھانا کھا رہی تھی اور کسی کو بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ ان کا باپ بدبودار کھانا کھا رہا ہے، جبکہ میں نے اپنے گھر میں یہی دیکھا تھا کہ امی ہر اچھے سے اچھی چیز پہلے ابو کے لیے علیحدہ کر کے رکھتی تھی۔ دسترخوان پر جب میرے ابو آ کر بیٹھا کرتے تو سبھی لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ہم سب بہن بھائی سب سے پہلے کھانا نکالنے کے لیے ڈش کو ابو کے آگے کرتے اور پھر ہم بہن بھائی کھانا کھا لیتے تھے۔ ہمارے گھر کے دسترخوان کا ایک الگ ہی ماحول تھا۔ سسرال کا ماحول دیکھ کر تو میں حیران رہ کہ یہاں میرے سسر کی کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، اور صرف میری ساس ہی نہیں بلکہ ان کے بچے بھی ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے تھے اور سب اپنے کھانے میں مشغول رہتے۔ شروع میں تو 10-15 دن میں خاموشی سے اسی ماحول کا حصہ بنی رہی، کیونکہ میری اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اس بارے میں گھر میں کسی سے بھی کوئی سوال کرتی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب میں گھر کے ماحول میں پوری طرح سے ڈھل گئی اور سب لوگوں سے میری بات چیت بہتر ہونے لگی، تو میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی اور ان سے کہا کہ یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ آپ کا باپ اتنا زیادہ بدبودار کھانا کھائے اور آپ ان کے سامنے بیٹھ کر تازہ اور گرم گرم روٹی توڑتے ہیں۔ یہ سن کر نرم مزاج وسیم اچانک ہی غصے میں آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے اور بہتر یہ ہے کہ تم میرے ماں باپ کے معاملے میں نہ بولو۔ اگر تمہیں اس گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے تو تم مجھ سے اس کے بارے میں بات کر سکتی ہو، لیکن میرے ماں باپ کے حوالے سے تم فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارے گھر کے ذاتی معاملات ہیں۔ وسیم کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں بھی تو اسی گھر کی تھی، لیکن انہوں نے کتنی آسانی سے مجھے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ یہ ان کے گھر کے ذاتی معاملات ہیں، یعنی اس گھر کے معاملات سے میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں اب خاموشی سے چلتے پھرتے صرف اپنے سسر کی طرف دیکھتی رہتی اور میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر عجیب سی اداسی کا شکار ہو جاتا کہ میرے معصوم اور بے ضرر سے سسر جو کسی کو ایک لفظ بھی ادا نہیں کہتے تھے اور سارا دن خاموشی سے پلنگ پر بیٹھے رہتے تھے، انہیں ہر کھانے میں صرف اور صرف باسی کھانا ہی دیا جاتا۔ ان کے پاس پہننے کے لیے بھی 2 ہی جوڑے موجود تھے، کیونکہ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی میں نے انہیں 2 جوڑوں میں دیکھا تھا، جبکہ اس گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی بھی نہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی اور اپنی نندوں سے اس بارے میں بات کروں گی۔ بیٹیاں تو بابا کی لاڈلی ہوتی ہیں اور بیٹیوں کو سب سے زیادہ محبت اپنے باپ سے ہوتی ہے۔ یقیناً ان کے باپ کے ساتھ ان کی ماں کا رویہ کس حد تک خراب ہے۔ گھر کا بڑا ہونے کے باوجود بھی انہیں مناسب کھانا بھی کھانے کو نہیں دیا جاتا۔ لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات بہت ہی حیران تھی۔ میری ساس کا رویہ تو میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا، جبکہ میں ان کی بہو تھی، اچھے سے اچھا کھانا ہو یا پھل ہو سب سے پہلے مجھے ہی پوچھتی، تو پھر اپنے شوہر کے ساتھ وہ اس طرح کا سلوک کیوں کرتی تھی؟ ہر بات پر وہ میرے سسر کو جھڑکتی اور بہت ہی برا بھلا بھی کہتی، ان کو بدبودار کھانا دیتے اور پہننے کے لیے بھی میرے سسر کے پاس ایک ڈھنگ کا جوڑا تک نہیں تھا۔ اور پھر سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ جب میری نند کا رشتہ آیا تو میری ساس نے میرے سسر کو گھر سے باہر بھیج دیا، یہاں تک کہ رشتے والے آ کر چلے گئے۔ میری نند کا رشتہ بھی پوری طرح سے طے پا گیا، لیکن میرے سسر کو ان لوگوں سے بالکل ہی ملنے نہ دیا۔ میں نے باتوں باتوں میں ایک دفعہ اپنی ساس سے کہا کہ ماریا کے سسرال والے ابھی تک ابا جان سے نہیں ملے۔ یہ سن کر میری ساس نے بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، ماریا کا رشتہ ہو گیا ہے اور اب اس کی شادی ہونے والی ہے، شادی والے دن تمہارے ابا جان ان لوگوں کو ہی دیکھ لیں گے۔ یہ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ لڑکی کا باپ شادی والے دن ہی اپنے ہونے والے داماد کو دیکھے گا۔ ماریا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، لیکن میرے سسر کے ساتھ سب کا رویہ ویسا ہی تھا۔ میں نے ماریا سے بھی کہا کہ ابا جان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوتا ہے اور تم لوگ کچھ کیوں نہیں کہتے؟ یہ سن کر ماریا نے مجھے وہی جواب دیا جو وسیم نے دیا تھا، یہ امی اور ابا جان کا آپس کا معاملہ ہے، بہتر یہی ہے کہ بھابھی آپ اس سے دور رہیں، آپ کے حق میں یہی بہتر ہے، ورنہ اگر اماں جان کو پتا چلا کہ آپ اس معاملے میں دخل دے رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ خراب ہو جائے۔ ماریا کی بات سن کر میں ایک دم خاموش ہو گئی۔ ماریا واقعی میں ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اگر اماں جان مجھے ہی اپنا دشمن مان لیتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ابا جان سے بھی بدتر سلوک کرتی، کیونکہ ابا جان تو ان کے شوہر تھے اور پھر بھی وہ اسے بالکل نہیں بخشتی تھی، جبکہ میں تو ان کی بہو تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میری ساس کو اچانک سے بازار جانا پڑا ماریا کی شادی کی تیاریوں کی وجہ سے۔ اماں جان کے ہر روز ہی بازار کے چکر لگنے لگے تھے۔
جب میں نے دیکھا کہ گھر میں میرے اور ابا جان کے علاوہ کوئی نہیں تو میں نے خاموشی سے سارا بچا ہوا کھانا چھت کی منڈیر پر ڈال دیا تاکہ بدبودار کھانا بچے ہی نہ اور ابا جان کو وہ کھانا نہ کھانا پڑے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی ہوگی اور اس کا خمیازہ بھی میرے سسر کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ باقی کھانا چھت پر ڈالنے کے بعد میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے سارے برتن دھو کر باورچی خانہ پوری طرح سے صاف کر دیا۔ رات کا کھانا پکانے میں مصروف ہوئی۔ میری ساس ماریا اور میری چھوٹی نند کو لے کر بازار گئی ہوئی تھی۔ میں ان کے آنے سے پہلے ہی رات کا کھانا بنا لیا تھا اور گھر بھی صاف ستھرا کر دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آج میرے سسر کو وہی کھانا ملے گا جو گھر میں سب کے لیے پکا ہے، کیونکہ اب تو سسر کو خراب کھانا دینے کے لیے کچھ بچا ہی نہ تھا۔ لیکن رات کو کھانا کھانے کے دسترخوان پر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی جب میں نے اپنی ساس کو سسر کو کھانا دیتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری ساس اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ اپنے سسر کے ساتھ ایسا سلوک دیکھ کر میرے حلق سے ایک نوالا بھی نیچے نہ اترا اور میں خاموشی سے دسترخوان سے اٹھ گئی۔ وسیم نے محسوس کر لیا تھا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن وہ سب کے سامنے خاموش رہی تھی، اور جب میں کمرے میں سارا کام ختم کر کے آئی تو وہ مجھے اپنے پاس بلا کر پوچھنے لگے کہ میں نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ مجھے خامند کے اوپر شدید غصہ آ رہا تھا، وہ کیسے اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک برداشت کر رہے تھے۔ اچانک ہی میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ میں نے وسیم سے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا بیٹا بھی کہیں آپ جیسا نہ ہو جو آپ کو ایک ایک نوالے کے لیے ترسا دے۔ یہ سن کر وسیم ہکا بکا رہ گیا کہ میں یہ کیا کہہ رہی ہوں۔ وسیم نے مجھ سے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میری اولاد میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ میں نے وسیم کی طرف ایک بری نظر ڈالی اور روتے ہوئے کہا کہ جب آپ اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک برداشت کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر آپ اپنی آنکھیں بند رکھ سکتے ہیں، تو بھلا آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتی؟ یہ سن کر وسیم نے مجھے کہا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم خاموشی سے سو جاؤ۔ جب کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ وسیم اپنی بات پوری کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میرے دل میں تو جیسے آگ جل رہی تھی۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس بات کا حساب لیا تو ہم کیا جواب دیں گے، اور اگر میری اولاد بھی وسیم کے ساتھ یہی سلوک کرے گی تو تب وسیم کیا کریں گے؟ کیونکہ مکافات عمل بھی ایک حقیقت ہے، اور جو کچھ ہم بوئیں گے وہی سب کاٹنا پڑے گا۔ میں نے ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزار دی تھی۔ مجھے پرسکون نہیں آ رہا تھا جب سے میں نے رات کے دسترخوان سے یہ دیکھا کہ میری ساس نے میرے سسر کو پلیٹ میں 2 کچے گوشت کی بوٹیاں اور کچا آٹا ڈال کر سامنے رکھ دیا تو میری جان نکل گئی۔ ساتھ ساتھ وہ میرے سسر کو بہت زیادہ برا بھلا بھی کہہ رہی تھی، اور باقی سب بچے آرام سے اپنا کھانا کھانے میں ایسے مشغول تھے جیسے گھر میں کچھ ہوا بھی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے شوہر کو کیا کہہ رہی تھی کہ تمہیں کھانا کھانے کا بہت شوق اٹھا ہے نا، تو لو بالکل تازہ تازہ کھانا کھاؤ۔ تم نے جان بوجھ کر بدبودار کھانا چھت پر ڈال دیا، اب تمہیں اسی سے پیٹ بھرنا ہوگا۔ میرے سسر اس وقت بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ کھانا انہوں نے نہیں بلکہ میں نے چھت پر ڈالا تھا، اور اب اس بات کی سزا انہیں بھگتنی پڑ رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنی ساس کو اس وقت یہ بتاتی کہ بدبودار کھانا میں نے چھت کی منڈیر پر ڈالا ہے، لیکن میرے اپنے حلق سے بھی ایک نوالا نیچے نہیں اترا تھا۔ جیسے تیسے وہ رات گزری تھی اور صبح ہوتے ہی میں کمرے سے نکلی تو میرے سامنے ہی صحن میں میرے سسر اس ٹوٹے ہوئے پلنگ پر نماز ادا کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ان کی نماز ختم ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت ہی شفقت سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے آج بیٹی تم اتنے سویرے سویرے جاگ گئی؟ یہ سن کر میری آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی اور میں نے انہیں بتایا کہ باقی کھانا میں نے چھت کی بنڈیر پر ڈالا تھا تاکہ انہیں بدبودار کھانا نہ کھانا پڑے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس عمل کی وجہ سے وہ کھانا کھانے سے محروم رہ جائیں گے۔ میں نے ان سے معافی مانگی تھی۔ میرے سسر نے فوراً ہی میرے ہاتھوں کو ہٹایا اور کہنے لگے بیٹی اس میں معافی کی کیا بات ہے، تم تو میرے لیے اچھا سوچ رہی تھی، لیکن میرے نصیب میں اب ساری عمر خراب کھانا ہی لکھا ہے۔ آج مجھے اس بات پر بھی بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے ٹھنڈ کے موسم میں میرے سسر کھلے آسمان کے نیچے پلنگ پر کیوں سوتے ہیں جبکہ میری ساس اپنے کمرے میں آرام سے سو رہی تھی۔ میں نے اپنے سسر سے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ ابا جان آخر ایسی کیا بات ہے کہ آپ کی اولاد کو بھی آپ کا احساس نہیں اور اماں جان بھی آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ بدسلوکی کرتی ہے؟ گھر میں سب تازہ کھانا کھاتے ہیں لیکن آپ کو 2 دن پرانا اور بدبودار کھانا کیوں دیا جاتا ہے؟ ابا جان میری بات سن کر دھیمے سے مسکرائے اور کہنے لگے کہ مجھے خوشی ہے کہ میری بہو کو میرا اتنا زیادہ خیال ہے، لیکن تمہاری ساس میرے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتی
اور نہ ہی میرے بچے برے ہیں، بلکہ میں وہی سب کچھ بھگت رہا ہوں جو میں نے بویا تھا۔ اپنے سسر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی انہیں اپنی بیوی اور بچوں سے کوئی شکوہ کیوں نہیں تھا، جبکہ ان کی حالت دیکھ کر تو میرا اپنا دل جلتا تھا۔ سردی شدید ہو رہی تھی اور ابھی تک کوئی اپنے کمروں سے نہیں نکلا تھا۔ میں شال لپیٹے اپنے سسر کے پاس بیٹھ کے جب وہ آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ بتانے لگے تھے، جسے جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے سسر نے مجھے بتایا کہ جب ان کی میری ساس سے شادی ہوئی تو ان دونوں کی عمر کے درمیان کافی فرق تھا۔ میری ساس ایک 16 سال کی کم عمر لڑکی تھی، جبکہ میرے سسر 32 سال کے تھے۔ میرے سسر بتانے لگے کہ ان کی ماں نے جان بوجھ کر ان کی شادی بہت ہی زیادہ دیر سے کروائی، کیونکہ وہ گھر میں اکیلے کمانے والے تھے اور 6 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ ان کی ماں نے پہلے ان کی کمائی سے پورا گھر کھڑا کیا اور اپنی بیٹیوں کے رشتے طے کیے۔ اس کے بعد ان کی شادی میری ساس سے کروائی تھی۔ میرے سسر کی ماں نے جان بوجھ کر ایک کم عمر لڑکی کو میرے سسر کے لیے منتخب کیا تھا تاکہ وہ اسے دبا کر رکھ سکے۔ میرے سسر نے بتایا کہ جب تیری ساس بیاہ کر اس گھر آئی تو وہ پہلے دن سے ہی اپنی ساس کے مظالم کا شکار ہو گئی تھی۔ ان کی ساس انہیں کھانا تک نہیں دیتی اور سارا کھانا اپنی بیٹیوں کے گھر بھجوا دیا کرتی، اور میری ساس کے حصے میں ہمیشہ بچا کچا اور بدبودار کھانا ہی آتا تھا۔ لیکن میری ساس نے کبھی اف تک نہ کیا، اور میرے سسر یہ سارے ظلم دیکھ کر بھی اپنی ماں کی خاطر خاموش رہے۔ میری ساس صرف 17 سال کی تھی جب ان کے ہاں وسیم کی پیدائش ہوئی۔ مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے میری ساس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب رہنے لگی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی گھر کی تمام ذمہ داریاں ان کے سر پر تھی، اور میرے سسر کی ساری بہنیں آ کر انہیں مزید پریشان کرتی۔ میرے سسر کی بہت اچھی سرکاری نوکری تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کو ایک وقت کا ڈھنگ سے کھانا نہیں کھلا سکتے تھے۔ جب ان کی بہنیں جب رہنے کے لیے آتی تو ان کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک پکوان بنتا، اور میری ساس سارا وقت باورچی خانے میں مصروف رہتی تھی، اور آخر میں ان کے لیے کھانا کھانے کے لیے ایک نوالا بھی نہیں بچتا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی میری ساس کبھی سسر سے کوئی شکایت نہیں کرتی، لیکن وسیم کے ساتھ ہونے والے 2 بچے اس کی خراب صحت کی وجہ سے پیدائشی طور پر مردہ ہوئے، جس کی وجہ سے میری ساس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی اور وہ مکمل طور پر بستر پر پڑ گئے۔ جب تک وہ کام کرنے کے قابل تھی تب لوگوں نے انہیں پوری طرح استعمال کیا، لیکن جب وہ کام کرنے کے قابل نہ رہی تو وسیم کی دادی نے میری ساس کو ایک کمرے میں ڈال کر چھوڑ دیا، انہیں کھانا تک پر نہ دیا۔ میرے سسر کی 6 بہنیں تھی، میرے سسر کی کمائی پر عیش کر رہی تھی، جبکہ ان کی اپنی بیوی بھوکی تھی۔ دن بدن میری ساس بیمار ہوتی جا رہی تھی، کوئی ان کا پرسکون حال نہیں تھا، اور وہ دوسرے شہر سے شادی کر کے آئی تھی، اور ان کے ماں باپ نے بھی پلٹ کر اپنی بیٹی کا حال نہیں پوچھا۔ اس کے بعد میری ساس نے 2 اور بیٹیوں کو مزید جنم دیا، ان کی حالت بھی پہلے سے بدتر ہو گئی۔ ایک دن وسیم کی دادی نے میری ساس پر جھوٹے الزام لگائے اور میرے سسر کو مجبور کیا کہ وہ وسیم کی ماں کو طلاق دے دے، اور اسی طرح انہوں نے بہت مجبور ہو کر وسیم کی ماں یعنی کہ میری ساس کو طلاق دے دی۔ اپنے سسر کی بھی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری ساس سسر اب میاں بیوی نہیں ہے، یہ بات تو میرے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہ تھی۔ اپنے شوہر سے طلاق لینے کے باوجود بھی میری ساس مجبوراً اسی گھر میں رہنا پڑا۔ وہ پہلے نوکرانیوں جیسی زندگی گزار رہی تھی، اب تو ان کی حیثیت مٹی برابر بھی نہ رہی تھی۔ انہوں نے بہت برے حالات میں زندگی گزارنا شروع کی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سالوں میں میرے سسر کی اماں کا انتقال ہو گیا، اور جب میرے سسر ریٹائرڈ ہوئے تو ان کی بہنیں بھی سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے، کیونکہ اب ان کے بھائی کے پاس انہیں دینے کے لیے کوئی پیسہ نہ تھا۔ اتنے سالوں میں وسیم کافی بڑا ہو گیا، اور اسے اپنی ماں پر ہونے والے تمام مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرے سسر کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد وسیم نے نوکری شروع کر دی، اور یوں چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اس نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کے خرچے کو بھی چلانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ گھر میں وسیم اور اس کی ماں کا پلڑا بھاری ہونے لگا، اور میری حیثیت وہی ہو گئی جو وسیم کی ماں کی تھی۔ وقت کا پہیہ بہت تیزی سے گھومتا چلا گیا، اور حالات پوری طرح سے بدل گئے۔ اب میں مجبور ہو چکا تھا کہ میں وسیم کے ماں کے رحم و کرم پر پڑا رہتا، کیونکہ مجھے پوچھنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ ہم دونوں کی طلاق ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وسیم کی ماں اسی گھر میں تھی۔ پہلے اس کے لیے مجبوری تھی کہ وہ اسی گھر میں رہتی، اور اب یہ مجبوری بن چکی تھی کہ میں اسے اس گھر سے جانے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ اپنی بچی کو لے کر چلی جاتی تو میں تنہا رہ جاتا، اور اس بڑے سے گھر میں اکیلا کیا کرتا۔ میری تو عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، میرے بچے مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے، اور وسیم کی ماں کے دل میں بھی میرے لیے کوئی ہمدردی نہ تھی، کیونکہ میں نے شادی کے جتنے سال بھی اس طرح گزارے اس پر کبھی رحم نہیں کھایا، بلکہ ہمیشہ اپنی ماں کا ہی ساتھ دیا تھا، اور میں اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتا،
اور میں نے وسیم کی ماں پر ہمیشہ اپنی بہنوں کو فوقیت دی۔ جب میں اپنی بہنوں کو پیسہ نہیں دے پایا تو وہ سب مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس وقت مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اگر میں اپنی بیوی کو اس کا صحیح مقام دیتا جس کی وہ حقدار تھی تو میں بھی اپنے اصل مقام پر فائز ہوتا۔ میرے بچے مجھ سے محبت کرتے، میری عزت کرتے، میری بیوی مجھے اپنے سر کا تاج بنا کر رکھتی، لیکن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ہر رشتے کو برباد کیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھا، کبھی روکنے کی کوشش نہ کی، جس کا نتیجہ میں آج بھگت رہا ہوں۔ اس میں وسیم کی ماں کی کوئی غلطی نہیں، اس نے ساری زندگی ایک ایک نوالے کے لیے ترس کر گزاری ہے، اور آج وہ مجھے بھی وہی اذیت دے رہی ہے جسے وہ گزر کر یہاں تک پہنچی، اور میں بھی یہی سوچ کر یہ اذیت برداشت کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح میری معافی دنیا میں ہی ہو جائے اور آخرت میں مجھے اس بات کا جواب نہ دینا پڑے۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے اتنا بدترین سلوک کیا۔ میرے سسر اپنی ساری زندگی کی بیتی سنا کر خاموش ہو چکے تھے، لیکن میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہ رہے تھے۔ آج مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا کیسے ہے۔ انہوں نے جتنی بھی تکلیف دی تھی وہ مجھے اس سب سے بہت دور رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے گھر سے زیادہ سکھ اور سکون مجھے میری ساس نے اس گھر میں دیا تھا۔ جیسے جیسے دن کا اجالا پھیل رہا تھا، سب اپنے اپنے کمروں سے نکلنے لگے، میں اپنی آنکھیں صاف کر کے باورچی خانے میں آ گئی۔ ایک نیا دن شروع ہو چکا تھا۔ اس نئے دن میں میرے سسر اپنے کیے پر شرمندہ تھے، اور اب مجھے یہی کوشش کرنی تھی کہ آنے والے وقتوں میں کسی طرح انہیں معافی دلوا دیتی۔ خدا بھی اپنے بندے کے 1000 گنا معاف کر دیتا ہے، تو ہم انسان کیوں دوسرے انسان کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ اب جبکہ میرے سسر کو اپنی غلطیوں کا پوری طرح سے احساس ہو چکا تھا، تو میں چاہتی تھی کہ میری ساس انہیں معاف کر دے۔ ان کے درمیان اب کوئی ازدواجی رشتہ تو نہ تھا، لیکن ان کے درمیان ان دونوں کی اولاد تھی، جس کے بہتر مستقبل کے لیے یہ ضروری تھا کہ گھر کے بڑوں کو عزت دی جائے۔